پاکستان میں ٹیلی ویژن ڈرامے کی تاریخ لکھی جائے، اس کی اپنی کہانی لکھی جائے، یا پاکستان کے اور اردو کے شعر و ادب کی کلچر کی کہانی لکھی جائے، تو کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کہانی کے کرداروں کے بنا کچھ کہانی ادھوری سی لگے گی، کچھ لگے گا کہ کچھ کمی ہے، یہاں پہ ایک ایسا کردار ہونا چاہیے تھا جو جم کے آتا اور اپنا حصہ ڈال کے جاتا۔ آج جو میرے مہمان ہیں انہوں نے نہ صرف ان تینوں کہانیوں میں اپنا حصہ ڈالا، بہت بھرپور ڈالا، اور واقعی آج جب ہم کسی بھی حوالے سے اردو نظم کی بات کریں، گفتگو کی بات کریں، زبان کی بات کریں، زبان کے استعمال کی بات کریں، ہم اگر ٹیلی ویژن کا ڈرامہ کس طرح سے اس کی پرورش ہوئی، جن ہاتھوں نے اس کی پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ پرورش کی، اس بچے کو پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، محترم امجد اسلام امجد صاحب کا نام یقیناً اس فہرست ہے، سر فہرست ہے۔ امجد صاحب آداب۔ بہت محبت جیتے رہیے۔ یہ جو بچہ آپ لوگوں نے پال پوس کے جوان کیا اور کہا جاؤ اب اپنی مرضی کی زندگی جیو، اس بچے نے مایوس کیا ہے جس کا نام ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے، یا یہ بچہ اب اپنی رو میں بہے چلا جا رہا ہے اور آپ خوش ہیں؟ اصل میں اس سوال کا کوئی ایک جواب دینا شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کہانی ہے جس کے دونوں رخ جو ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو وہ ایکولی توجہ کے مستحق ہیں۔ ٹی وی کا ڈرامے کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو 64 میں یہ شروع ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2000 تک لے لیجئے تو یہ تقریباً 36 سال بنیں گے۔ یہ 36 سال جو تھے یہ مسلسل اس کا گراف اوپر کی طرف جاتا رہا، اور 90s میں اس نے سٹے کیا، اور 2000 کے بعد میں صرف پی ٹی وی ڈرامے کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی وی ڈرامہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا، اور اس کی جگہ اس کو ٹیک اوور کر لیا پرائیویٹ چینلز نے جہاں سے اس کو ٹیک اوور کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ ہی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھی۔ پی ٹی وی کی ایک خوبی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ڈراموں میں پورا پاکستان دکھاتا تھا، چھوٹی سی سکرین پہ آپ سارے صوبے، ان کی ثقافتیں، ان کے لباس، روزانہ شام کو کسی ایک سینٹر کا ڈرامہ آ رہا ہے، ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کے مسائل، ان کے مختلف طبقوں کے مسائل دیکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ڈرامہ تو اب بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ سب سمٹ کر وہ جو کچھ 10-12% 15% جو ہیں وہ مسائل وہ ہمیں بار بار دکھائے جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک تو وہ جو جس کو کہنا چاہیے وسعت میں کمی آئی ہے، اور دوسری وہ جو کمٹمنٹ تھی، سوشل کمٹمنٹ، اس میں بھی بہت کمی آئی ہے، اس لیے کہ اب جو ڈرامہ بنانے والے ہیں پرائمریلی آرٹسٹ بھی آج بہت اچھے ہیں، ڈائریکٹر بھی بہت اچھے ہیں، لکھا بھی اچھا، برا نہیں جا رہا، اچھا لکھا جا رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو پیش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈرامہ جو ہے یہ کموڈٹی بن گیا ہے، تو کموڈٹی کی جو ہے وہ قیمت دیکھی جاتی ہے، جبکہ جو عمل ہے اچھا اس کی قدر دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ قدر اور قیمت کا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی میں مسائل کی قدر دیکھی جاتی تھی، اب شاید ان کی قیمت دیکھی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کی یہ قیمت میں ہمیں کیا چیز واپس کرے گا۔ شاید امجد صاحب اگر یہ مسئلہ تو پھر مجھے صرف ٹیلی ویژن ڈرامے کی ساتھ نہیں دیا، تو پھر ہمارے پورے معاشرے میں بھی دیکھا جائے، ہر چیز میں ہی آپ کو قدر سے زیادہ قیمت کی ویلیو۔ جی ہاں، لیکن چونکہ ڈرامہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، اس لیے جب بھی ہم دیکھتے ہیں مثال تو ہم لیڈر کی دیکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے نمبر پر ٹی وی کا ڈرامہ تھا، دوسرے نمبر پر ٹی وی کا میوزک تھا، تیسرے نمبر پر ٹی وی کا نیوز ایلیمنٹ تھا، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی تھیں۔ آپ کے ساتھ جب بھی نشست ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور جو آپ کے بہت قریب لوگ ہیں ان سے میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ محفل کی جان، اور آپ کا جملہ اور آپ کا مزاح، مطلب کہکہوں سے بھر جاتی ہے وہ محفل۔ لیکن آپ نے جب لکھا، جنرلی میرا خیال ہے شاید مزاح بھی آپ نے لکھا ہے، لیکن اس طرح سے مزاح آپ کی پہچان نہیں بنی جو کہ آپ کی شخصیت میں گندھی ہوئی ہے یہ چیز۔ کیا کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، اصل میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس
ایک سے زیادہ چوائسیز ہوں تو پھر آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. اوکے. نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے. اب میرا مقصد یہ تھا اور مسئلہ یہ تھا، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور نئی نئی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ تاریخ کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، قومیں کس طرح سے بنتی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو 2 بڑی جنگیں ہوئیں ان سے پہلے کی دنیا کیا تھی، اب جس دنیا میں ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں یہ دنیا کیا ہے، اور پھر یہ پرٹیکولر ایریا سب کانٹیننٹ کا اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے یہاں یہ جو ہم مسلمان جو یہاں کے ہیں، جو یہاں کی سوائل کے ہیں، جنہوں نے 2 4 5 6 نسلیں پیچھے کہیں ہمارے کسی بزرگ نے اسلام قبول کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اب تو جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ بھی بتاتی ہیں، سائنٹیفک جو ہے وہ ایویڈنسز بھی ہیں کہ ڈی این آر میں اور بہت ساری چیزیں ہم میں ٹریول کرتی ہیں. تو ہمارے اس میں یہ طے ہو گیا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایکول ہیں، لیکن کلچرل حوالے سے ان میں فرق یقیناً ہے اور ہوتا ہے. مجھے 2 سال پہلے ترکی بھی جانے کا موقع ملا، وہاں میں نے ان کے کلچر کو قریب سے دیکھا اور بھی مسلمان ممالک میں نے دیکھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ جو ہسٹری گزری ہے مسلم لوگ اس کا اثر بھی ان کے کلچر پہ پڑا ہے. تو اب ہمیں جو چاہیے چیزوں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر ہے یا اپنے جو امیڈیٹ پرابلم ہیں ان کے ذریعے سے آگے جانے کی کوشش کریں. ہم شاید الٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہسٹری میں دور پیچھے جا کے پھر اس کو کھینچ کر آج کے زمانے پہ لا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں شاید یہ تو چونکہ یہ مسائل بڑے گمبھیر تھے جو آپ نے سوال کیا کہ یہاں جہالت بہت تھی جیسا ہم جانتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جاگیرداری بہت تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ 1946 میں جب کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ جاگیرداری abolish کر دے گی، تو آج کے بہت سارے بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر ہیں یہ اس اعلان کے بعد مسلم لیگ میں آئے تھے، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا. تو یہ تو اپنی زمینیں جاگیریں بچانے کے لیے آئے تھے اور آج تک وہ یہی کر رہے ہیں. ان 73 برسوں میں بھی ان لوگوں نے اپنی زمینیں ہی، اور چونکہ پاور زیادہ ان کے پاس رہی ہے اس لیے انہوں نے اپنی زمینیں بچاتے بچاتے پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے مستقبل کو، ہماری نسلوں کو، ہماری تاریخ کو، ہمارے معاشرتی رویوں کو. یہ جو بات آپ نے ابھی کہی تھی خوش دلی کی، اب دیکھیں ایک بہت بڑی چیز جو ہے ہم لوگوں نے جب آنکھ کھولی اور ہلکا ارباب ذوق میں جانا شروع کیا تو وہاں مختلف میزوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے. ٹھیک ہے. لیکن چائے کی میز پر اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کوئی مخالفت ہوگی. تو وہ جو ایک خوش دلی ہوتی تھی، یہ خوش دلی پورے معاشرے سے کم جی پورے معاشرے سے کم ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں وجہ یہ ہے، یہ جو انگریزی کا ایک ٹرم آج کل بہت یوز ہوتی ہے، اسپیس. جی اسپیس دینا، اسپیس بالکل. دیکھیں یہ چیز جو ہے ہمارے دین نے ہمیں آج سے 1400 برس پہلے یہ سکھائی تھی کہ جو اپنے لیے مانگتے ہو دوسرے کے لیے کیوں نہیں مانگتے. یہی اسپیس دینا ہے نا. بالکل. اسپیس اور کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے، اب ہم اپنے لیے جو کچھ مانگتے ہیں وہ دوسرے کے لیے نہیں مانگتے یا دوسرے کو نہیں دینا چاہتے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نے وہ پرابلم ہمارے یہاں کریٹ کیے ہیں. بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہماری ریلیجن سے ریلیٹڈ پوسٹ بھی لگی ہوں گی. ہمارے پاس پیورلی اسلامک ٹی وی چینلز کی بھی ایک بڑی رینج ہے جو کہ موجود ہے، اور مطلب ریلیجن کے حوالے سے بات بھی بہت زیادہ ہوگی. ہر شخص ریلیجن کا ایکسپرٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی اس طرح کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم شاید وقت کے ساتھ ساتھ بہتر مسلمان نہیں رہے. بالکل ٹھیک، بالکل. دیکھیں مذہب کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے، وہ ایک محدود دائرہ ہے. لیکن مذہب کا جو بڑا پہلو ہے وہ ہے حقوق العباد. معاشرے میں ہم کس طرح سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان مذہبی اصولوں کی بنیاد پر جو معاشرہ ہم بناتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے. بدقسمتی سے ہم جن چیزوں کا پرچار کرتے ہیں مذہبی حوالے سے عملی طور پر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. وہ صرف فیس بک پوسٹ تک. جی ہاں، وہ لگا. اور جب آپ نے سوشل میڈیا کا جو ذکر کیا تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر 2 طرح کے لوگ ہیں، جو تو کھلنڈرے لوگ ہیں جو، یا بہت زیادہ ریجڈ لوگ ہیں، ایسے جو دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا پہ. ہاں، اور جو تیسرا گروپ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ ہے پھکڑ بازوں کا
اور گالیاں دینے والوں کا. ٹھیک یہ ان کو تو میرے خیال میں بالکل ہی آؤٹ کسی معاشرے سے ہونا چاہیے. البتہ باقی جو 2 گروپ ہیں وہ بیٹھے ہیں آپس میں ڈائلاگ. دیکھیں یہ جو ڈرامے کی چونکہ آپ نے بات کی, ڈرامے کا ایک مین کمپوننٹ ہے ڈائلاگ. ڈائلاگ جس کو اردو میں مکالمہ کہتے ہیں. مکالمہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیتے ہیں, آپ کے جواب سے پھر میں بات کر, اور یوں بات آگے چلتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مکالمے کے نام پر یعنی ڈائلاگ کے نام پر مونولوگ ہوتا ہے, خود کلامی ہوتی ہے. اب ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھ لیجئے, 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ جو ہی اپنی بات ختم کرتا ہے وہ موبائل پہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے, دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں. اس نے اپنی بات سوچی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کی بات میں نے کون سی کرنی. تو یہ کون سا مکالمہ ہے؟ یہ ہم سب ایک طرح کی خود کلامی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس میں اب میں آپ کو ایک لطیفہ بڑا پرانے وقتوں میں نے سنا تھا, مجھے بہت مزہ آیا کہ جو سرد جنگ جب چل رہی تھی رشیا میں اور امریکہ میں, تو رشین پریزیڈنٹ نے اپنے وزیر خارجہ کو کہا, وہ جو ہاٹ لائن پہ بات ہو رہی تھی, کہ دیکھو تم نے ہر بات پہ نو کہنا ہے, ٹھیک ہے, ان کی کوئی بات نہیں سننی. اب اس نے فون سنا اور کہتا جا رہا ہے نو 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 یس نو نو نو. اس نے کہا سال میں نے تمہیں کہا تھا ہر بات میں نو کہنا, بیچ میں یس کیوں کہا؟ اس نے کہا سر وہ پوچھ رہا تھا تمہیں میری آواز آ رہی ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہم نے ہر یعنی دوسرے کی بات کو غلط ہی کہنا, غلط ہی کہنا, نو ہی کہنا. دیکھیں جو حقیقت ہے یا جو بصیرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی یا آپ کا مخالف بھی اچھی بات کہتا ہے تو اس کی بات کے اچھے حصے کو لے لو, اس میں تمہاری کوئی توہین نہیں ہے. کوئی توہین نہیں. امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ رائزنگ پاکستان میں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں امجد صاحب آپ کے کتابیں بھی ہماری فرمائش پہ ساتھ آئی ہیں, کچھ ہم ان سے سنیں گے بھی اور دیکھتے ہیں گپ کس طرف بڑھتی ہے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. امجد صاحب آج موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ یہاں پی ٹی وی لاہور سینٹر میں, اور یہ تو میرا خیال ہے ایک وقت تو ایسا ہوگا امجد صاحب کہ مطلب صبح سے شام اور رات بھی یہیں اسی سینٹر پہ آپ کی گزرتی ہوگی, ہے نا؟ جی بہت, ایک عمر کے خاص طور پہ وہ جو وارث کا زمانہ تھا 80s کا, ایک تو میں پڑھاتا تھا. ٹیچنگ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس اسپیئر ٹائم بہت ہوتا ہے, 3-4-5 گھنٹے کی کلاسز ہیں, اور اس کے دوسرا یہ ہے کہ شوق بہت تھا اس زمانے میں, نیا شوق تھا, وہ نو مسلموں والا جوش و خروش تھا. تو میں صبح میرے خیال میں آ جاتا تھا اور شام کو جب وائنڈ اپ ہوتا تھا تبھی جاتا تھا ساتھ جاتے, سارا یعنی ساری ریکارڈنگ میں بیٹھ کے ساتھ, دوستیاں بھی یہیں. پھر اس سے یہ بھی ہوتا تھا کہ اس سے مجھے بھی, کیونکہ میں بھی بہت نیا تھا, مجھے بھی کیمرے کی زبان سیکھنے کا بہت موقع ملا اس زمانے میں, کیونکہ مجھے کسی نے سکھایا تو تھا نہیں. کیمرے کے سامنے آنے کا شوق نہیں, کبھی وہ نہیں ایسا ہوا, ویسے یہ پورا ہو جاتا ہے اس طرح سے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ جو رائٹر بنے, یعنی اشفاق صاحب اور کمام رضوی, بانو آپا کے, ان کے بعد بڑی نسل جو منو بھائی والے کے, ہم لوگ جو تھے ہم نے دیکھ کے لکھنا سیکھا ہے, ہمیں کسی نے سکھایا نہیں, کوئی اکیڈمی نہیں تھی, کوئی کورسز ایسے نہیں تھے جس سے ہم. تو اس سے یہ ہوا کہ چونکہ میں نے جب لکھا, میرا لکھا ہوا کیمرے پہ شوٹ ہوتا تھا, تو اس وقت مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا تھا کہ کون سی بات کیمرہ وردی ہے, کون سی کیمرہ وردی نہیں ہے, ایون جملے کی بنت. جی, تو یہ چیزیں جو ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکھنے کی جو ایک خواہش تھی اس کی وجہ سے بھی میں بیٹھا رہتا تھا. اوکے. اچھا, اب جو نظم کہی جا رہی ہے, جو نظم لکھی جا رہی ہے, اب جو ٹی وی کا ڈرامہ لکھا جا رہا ہے, بالکل ایسے جیسے شجر ہوئی ہے لیکن سب پتے جھڑ گئے اور نئی کونپلیں نکل رہی ہیں. کیا شجر خوش ہے؟ دیکھیں اس کا بھی بات میں اسی طرح سے آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں جو پی ٹی وی ہے نا, اس نے جو ایک طرح کی ایکسیپشن تھی اس کو رول بنا لیا. ہم لوگ جو بنے, یا اشفاق صاحب والی نسل جو آئی, حسینہ معین وغیرہ, یہ ایکسیپشنل لوگ تھے, جو انتظار حسین وغیرہ, جو اس زمانے میں ادب کے مختلف فیلڈز میں تھے, ان کو ٹی وی نے رستہ ملا, وہ سب ادھر آ گئے. یہ ایک ایکسیپشنل صورتحال تھی. اب چاہیے یہ تھا کہ اس کے بعد جو لوگ آتے ان کو باقاعدہ ٹی وی سکھایا جاتا.
ٹی وی کے لیے رائٹر جو ہیں وہ باقاعدہ پروڈیوس کیے جاتے، ٹرین کیے جاتے، وہ بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے پہلی نسل چل گئی، ہماری نسل چل گئی، ہم سے ایک نسل بعد نے بھی گزارا کر لیا، اس کے بعد ختم ہو گیا یہ معاملہ. اب لاٹری روز روز تو نہیں نکلتی نا. اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پیچھے ٹرین کر کے آتے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، نئی چیزیں آ رہی تھیں، تو ہم اپنے لکھنے والوں کو اس سے ہم کنار کرتے ہیں، ان کو سکھاتے. تو ایک تو پی ٹی وی نے تو یہ خرابی کی. اب جو دوسری چیز ہے جو ہمارا آج کل کا جو چل رہا ہے پاپولر ڈرامہ جو ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں رائٹر کو عام طور پر بہت ہی گیون، بہت لمیٹڈ اسپیس دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیسے کمانے کے لیے یہ چیزیں چاہیے، اس میں ڈال دو. اچھا، اس زمانے میں، رات کے زمانے میں یا وارث کے زمانے میں، یا اور جو بڑے بڑے شعراء آفاق ڈرامے آپ کے قلم سے بھی تحریر ہوئے اور آپ کے کنٹمپریریز نے بھی تحریر کیے، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ایک سے بڑھ کے ایک آتا. لوگوں نے اس وقت کتنی، اگر پرسنٹیج دیکھیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو تھوڑا سا ڈکٹیٹ کا لفظ تو میں نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، لیکن ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ یوں کریں، آپ کیا ٹوٹل فریڈم آپ لوگوں نے انجوائے کی تھی؟ ٹوٹل فریڈم. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹوٹل فریڈم نام کی دنیا میں کہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، مانے یا نہ مانے، سمجھ لینی چاہیے کہ ٹوٹل فریڈم نام کی کوئی، کہیں نہ کہیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. بالکل. اب دیکھیں اس میں اس حد کو قائم کرنے والے جو ہیں یا وہ لکیر کھینچنے والے جو ہیں، وہاں دیکھنا چاہیے کہ وہ لکیر کھینچنے والے کہیں اس کو غلط تو نہیں کھینچ رہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ نیچے تو نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ مور لائل ٹو دی کنگ دین دی کنگ ہمسیلف کے چکر میں وہ ذرا زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس میں کہیں کہیں ہوئی، ہماری بھی ہوئی، میرے سارے کنٹمپریری جو ہیں، لیکن وہ ایمیکیبلی ہو جاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو حد لگانے والے تھے وہ بھی کوئی جس کو کہنا چاہیے نا ایک جلاد کی طرح نہیں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہماری سن لیتے تھے، ہم ان کی سن لیتے تھے، درمیان کا راستہ نکل آتا تھا. اب وہ سنانے کا عمل ہی ختم ہو گیا ہے سرے سے. آپ اب بہت کم ہی. نہیں جی، میں نے تو 15-16 سال سے بند ہی کیا ہوا، میں تو لکھ ہی نہیں رہا. بالکل. اور آن پرپز نہیں لکھ رہے؟ جی بالکل آن پرپز نہیں لکھ رہا. اس میں ایک البتہ بات یہ ہے کہ اب میں نے بہت مجھے لوگوں نے اس دوران نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ جو پرانے لوگ ہو جنہوں نے اتنا لکھا، اگر آپ لوگ بیچ میں سے نکل جاؤ گے تو ویکیوم اور بڑھ جائے گا. بالکل. تو یہ اب میں نے آ کر 15-16 سال کے بعد اب میں نے ایک فیچر فلم بھی لکھی ہے پچھلے سال میں رومی پر، اور ایک میں سیریل بھی ڈرامہ لکھ رہا ہوں. چنانچہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ ریجڈ نہ ہو جاؤں. انجوائے کر رہے ہیں لکھنا؟ بہت زیادہ انجوائے نہیں کر رہا، سچی بات ہے، نہیں کر رہا بہت زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. ورنہ اگر ہم اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں گے اور ڈھلوان بنا دیں گے، یہ چیزیں نیچے ہی نیچے گرتی جائیں گی. کچھ عنایت ہو امجد صاحب، کچھ ہماری فرمائش پہ آپ ساتھ یہ میری ایک نئی کتاب آئی ہے، اس کا عنوان ہی ہے ایک گرہ کھل جانے سے. یہ ہمارے دوست ہیں سید سرفراز احمد، میرے اسکول فیلو بھی تھے، تو ان کے نام ہی میں نے انتخاب بھی کیا. تو اصل میں ان کی ایک بات سے ایک شعر نکلا کہ کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے، ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے. تو وہ اس سے تو اسی میں ہوتے ہوتے ان سے بات میں کرتے تو یہ ہوا کہ یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، اس کائنات میں کسی ڈسپلن کو نہیں مانتے، اس کے کسی کریٹر کو نہیں مانتے، لیکن کہیں نہ کہیں آگے رک جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیفن ہاکنگ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایک جگہ پر آگے رک جاتے ہیں کہ جی اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے یہ ایک میں نے غزل لکھی ہے اسٹیفن ہاکنگ کے نام اس کو کیا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر ہم وہ جو پاور ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، وہ اس کو ایک ان نون پاور کہتا ہے، اس کو ہم ایک فرض کیجئے ارادے کا نام دے دیتے ہیں. ایک ارادہ ہے، یعنی جس کو ہم رب کریم کا حکم کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک ارادہ ہی ہے نا. اس میں بنیادی طور پر کہ ہو جا، اس نے ہو جا میں ایک ارادہ بھی پایا جاتا ہے. تو میں نے اس کی عنوان ردیف رکھی ہے ارادے. تو اس سے میں نے کچھ شعر نکالنے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ذرا ڈیفرنٹ طرح کے ہیں کہ ہر ایک سمت ہے تاثیر ایک ارادے کی، ہر ایک سمت ہے تاثیر ایک ارادے کی، یہ کائنات ہے
تصویر ایک ارادے کی. واہ واہ. یہ کائنات ہے تصویر تصویر ایک ایک ارادے ارادے کی, کی. اور بندے ہیں جس کے تسلسل میں سب یہ موجودات, ہاں بندے ہیں جس کے تسلسل میں سب یہ موجودات, کہیں پہ ہے کوئی زنجیر ایک ارادے, ہاں واہ واہ. کہیں پہ ہے مقرر بندے شاہ، ہیں واہ جس کے بندے ہیں جس کے تسلسل میں سب یہ موجودات, کہیں پہ ہے کوئی زنجیر ایک ارادے ارادے کی. کی. کیا اچھا ہے. سمٹ رہے ہیں ستارے خلائیں پھیلتی ہیں, واہ. سمٹ رہے ہیں ستارے خلائیں خلائیں پھیلتی پھیلتی ہیں, ہیں. کہ اب بھی جاری ہے تعمیر ایک ارادے. واہ واہ واہ. کیا اچھا کہ اب بھی جاری ہے تعمیر. یہ جو علامہ صاحب کا مصرع, علامہ اقبال کی آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, جو چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں. تو یہ میں واہ. تو اب میں بس لمبے نہیں, ایک شعر اور اس کا سنا دیتا ہوں کہ یوں ہی نہیں ہے ہر ایک شے میں عالم ترتیب, یوں ہی یوں ہی نہیں ہے ہر ایک شے میں عالم عالم ترتیب, یہ سارا خواب ہے تعبیر. تعبیر. کیا اچھا. یہ سارا خواب ہے تعبیر تعبیر ایک ارادے ایک کی. ارادے کی. تو یہ میں نے امجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ برائے طور پہ آپ کا حوالہ شعر و ادب, کلچر, لٹریچر, میوزک, فنون لطیفہ, جی جی, لیکن کیا آپ جیسا لکھاری, آپ جیسا انٹلیکچوئل, آپ جیسا فکر معاشرے تک پہنچانے والا شخص پھر سائنس بھی پڑھتا ہے, ریلیجن بھی پڑھتا ہے, فلسفہ بھی پڑھتا ہے, آپ نے اور کیا کیا پڑھا, کون کون سے شعبے ہیں جو آپ کے دل کے قریب رہے؟ دیکھیں جو میرا تعلیمی دور تھا اس میں تو لٹریچر کے علاوہ ہسٹری جو ہے وہ میرا فیورٹ سبجیکٹ رہا. اس کے بعد جب میں عملی زندگی میں آیا تو پھر آپ نے جیسے کہا کہ فلسفہ بھی اور سائنس بھی, لیکن فلسفے اور سائنس سے ہم لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ایک اب کہہ لیجیے تماشائی کا زیادہ ہے, یعنی ہم اس کے اندر میں نہیں گھس سکا, لیکن میں نے کوشش کی ہے اس کو فاصلے سے ہی صحیح لیکن دیکھنے کی, سمجھنے کی اور ان چیزوں کو آپس میں ملانے کی. مثال کے طور پر اب دیکھیے آج کل ایک ٹرم بہت یوز ہو رہی ہے, دوہری شہریت, ڈوئل سٹیزنشپ. اچھا میں اس پہ غور کرتا رہا, لٹریچر میں نے پڑھا چارلس ڈکنز کا, آپ نے دیکھا ٹیل آف ٹو سٹیز, پھر آپ نے عبدالوہاب بیاتی کی نظم پڑھی, ایک شعر ناپید کا مرثیہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو جتنے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں پورے ہومر سے لے کر اب تک, ان کے یہاں یہ دو شعر ایک وقت میں پائے جاتے رہے ہیں. اچھا ریلی. تو میں نے اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی نظم لکھی کہ میں آپ کو سناتا ہوں. کیا اچھا. اس کو عنوان ہے دوہری شہریت. کانسیپٹ کتنا مزے کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں, جس بھی نگر میں رہتے ہوں, اہل دل اور اہل نظر کی مشترکہ پہچان یہی ہے. لاکھ زباں پر پہرے ہوں یہ دل کی باتیں کہہ جاتے ہیں, مظلوموں کے غم کی سختی اپنے اوپر سہ جاتے ہیں. مظلوموں کے غم کی سختی اپنے اوپر سہ جاتے ہیں. پر یہ اچھے لوگ ہمیشہ دو شہروں میں رہتے ہیں. پر یہ اچھے لوگ ہمیشہ دو شہروں میں رہتے ہیں. ان میں ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں ان کے رات اور دن بھی سب کے ساتھ گزرتے ہیں. ان میں ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں ان کے رات اور دن بھی سب کے ساتھ گزرتے ہیں, اور دوسرا وہ جو ان کے دل میں اور تصور میں بستا ہے. اور دوسرا وہ جو ان کے دل میں اور تصور میں بستا ہے, اور جس کی گلیاں لوگ اور موسم اس دنیا میں سب سے جدا ہے. جس کی گلیاں لوگ اور موسم اس دنیا میں سب سے جدا ہیں. امن محبت رستے جس کے سکے جس کے مہر و وفا ہے. واہ واہ واہ. امن محبت رستے جس کے سکے جس کے مہر و وفا ہے. آخری بند ہے اس کا, ان دیکھا یہ شہر وہی ہے جس کی خوشبو اور فضا میں یہ دیوانے اپنے اپنے دل کی باتیں کہنا سننا چاہتے ہیں. ان دیکھا یہ شہر وہی ہے جس کی خوشبو اور فضا میں یہ دیوانے اپنے اپنے دل کی باتیں سننا کہنا چاہتے ہیں, اور جس میں مرنے کی خواہش میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. جس میں مرنے کی خواہش میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. کیا اچھا. مجھے لگا کہ یہ جو بہت اچھا, یہ دو شہروں میں جو بھی کریٹیو لوگ ہیں, سوچنے والے لوگ, وہ ہمیشہ دو ہی شہروں میں زندہ رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ایک دنیا ہے جو اپنی بنا رکھی ہوتی ہے. امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک. رائزنگ پاکستان میں
اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رہیے میرے ساتھ. محترم امجد اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد صاحب, جب ہم نے نئے نئے اپنے لڑکپن جوانی میں محبتیں کرنی شروع کی, جن کو ہم محبتیں سمجھتے تھے, اب مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی نام نہیں ملتا ان رشتوں کے لیے, تب آپ جیسے لکھاریوں کو ہم کریڈٹ دینا چاہتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو نہ واٹس ایپ تو تھا, نہ فیس بک تو, نہ کچھ, تو یہ تو وہ, تو آپ کی جو نظمیں ہیں وہ ہمارے بڑے کام آئیں, میری نسل. تو سب سے پہلے تو پوری اس جنریشن کی طرف سے بہت بہت شکریہ. دوسرا یہ بتائیے کہ کیا اب محبت کا اظہار کیا بہت آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کے بعد, اور وہ کتنا پرخلوص ہے, وہ کتنا جمع ہوا ہے یا نہیں ہے, اس پہ آپ کا کیا خیال؟ اب تو محبت کا اظہار شاید بہت ہی آسان ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے جس چیز کو ہم محبت کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک تو چہرہ ہو گیا نا, مطلب فرض کیجئے صنف مخالف کو ہم جو لیزر لڑکا لڑکی لے لیتے ہیں. اب ایک تو فیش ویلیو ہے, آنکھیں ہیں, چہرہ ہے, خوبصورتی ہے, آواز کی خوبصورتی ہے دوسری, اس کے بعد اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اٹائر جو ہے, اس کے بعد پھر اس کی پرسنالٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کا مجموعہ مل کر جب آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے محبت. ادروائز یہ لائکنگ ہوتی ہے, پسندیدگی ہوتی ہے, جس کو ہم نام دے دیتے ہیں محبت کا. ٹھیک ہے, کوئی چیز اچھی لگی تو ہم نے کہا نہیں جی ہمیں اس سے محبت ہوگی. نو, محبت دیکھیں, محبت وہ ہے جس کی بنیادی پہچان یہ ہے محبت کی کہ جس کے لیے خوشی سے آپ اپنی قیمتی چیز قربان کر سکیں, وہ محبت ہے. واہ, ٹھیک. جس کے لیے آپ اپنی قیمتی چیز خوشی سے قربان کر سکیں, بالکل ٹھیک, وہ محبت ہے, اور وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ جو کھنڈرا پن ہوتا ہے نا, ایک لائکنگ اور ایک وہ, اس کو اور محبت کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی جو مشہور رومانوی نظمیں ہیں, مثال کے طور پہ ایک لڑکی ایسی دوسری, وہ اب فیس بک پہ جب فارورڈ در فارورڈ شیئر در شیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہجوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, اتنی توثیق تکلیف دہ غلطیاں ہو رہی ہیں, اتنے مصرے الٹا دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان بچوں کی اس میں کوئی بہت زیادہ کیئرلیسنس تو ہے, لیکن بہت زیادہ خرابی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی بیس ہی نہیں ہے. دیکھیں آج کل یہ جو ہم انگلش میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, میں بھی اپنے بچوں پوتوں کو پڑھا رہے ہیں, وہاں ہم ان کو اپنی زبان اور اپنی زبانیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ ہمارے لیے ایک, ہمارے بچوں کے لیے وہ ایک شرم کی جگہ بنا دی ہے. مادری زبان بولنا یا قومی زبان بولنا, بالکل, یہ, اور اس کے لیے لفظ ہی رکھ دیا اردو میڈیم, یعنی اور انسلٹ کرنے کے لیے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اس کو فوراً کریکٹ کرنا چاہیے. اپنی زبانیں بولنا, اپنی مادری زبانیں بولنا ایک بڑی فخر کی بات ہے. اپنی قومی زبان بولنا اور جاننا ایک بڑی فخر کی اور بڑی ضروری بات ہے, جو ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج 10, 12, 13 سال کا بچہ آپ کو شاید کوانٹم تھیوری پر آپ سے بات کر لے, کسی اور پہ بات کر لے, وہ اردو میں اپنا نام نہیں لکھ پڑھ سکتا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ وہ کوانٹم فزکس پہ بات کریں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کو اچھی انگریزی آتی ہے بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس کو اچھی انگریزی اچھی اردو کی کاسٹ پہ نہیں. بالکل ٹھیک. اور اس پہ پھر احساس تفخر, اور دوسری بات میرے بچے کو اردو اس کی کمزور ہے, اس پہ ہنسنا. ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ انگریزی جو ہے وہ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے نا, وہ کلاس 1 سے 5 تک پڑھانا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. اچھا, کسی پرائمری کے بچے کو اس کی مادری زبان کے علاوہ کسی زبان میں پڑھانا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. ہم سب, ہماری نسل جو ہے, ہم چھٹی سے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں, اور اسی نسل میں سے پاکستان کے جتنے بڑے لوگ ہیں, سائنٹسٹ لے لیں, جو بھی لے لیں, وہ اسی نسل سے نکلے ہوئے ہیں, ڈاکٹر قدیر سمیت. بالکل ٹھیک. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انگریزی زبان اچھی ضرور آئے بچوں کو, لیکن ان کو اپنی زبان میں لکھنا پڑھنا ضرور آنا چاہیے. ورنہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, آج میری نسل تک تو اچھی آڈینس مل گئی ہے, لیکن میرے بعد جو بہت اچھے لکھنے والے آ رہے ہیں, ہم سے بعد میں بڑے کمال کے بچے لکھنے والے لڑکے آ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سننے والے نہیں ملیں گے.
یہ پڑھنے والے بڑی نہیں ملیں زبردست گے۔ بات، بالکل تو ان کے لیے سوچئے کہ ان کا تو مستقبل کہاں جائیں گے وہ۔ بالکل بالکل۔ اچھا وہ ایک لڑکی کا ذکر ہوا تو ہمارے پروڈیوسر انیکو رحمان صاحب فرمائش کریں کہ بھئی سننی ہے۔ اچھا یہ بڑی نہیں آپ ایسے کو تھوڑے شرما کیوں رہے ہیں، مطلب اس اون لیے کریں کہ آپ ہی نے دیکھیں بات لکھی یہ ہے۔ ہے کہ جب میں جس زمانے میں لکھی تھی اس زمانے میں اس کو لکھنے میں بھی مزہ آتا تھا، سنانے میں بھی آتا تھا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب اس عمر میں میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آ گئے ہیں، تو اب وہ تھوڑی سی جھجک آتی ہے اس وقت وہ سناتے ہوئے۔ نہیں تو جب لکھ رہے تھے اس وقت سوچنا تھا نا کہ ایک دن آئے گا جب میرے پوتے پوتیاں ہوں گے۔ اس وقت کون سوچتا ہے؟ تو ویسے اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ تو آپ بہت عمر سے پہلے۔ ہم اورینٹل کالج میں پڑھتے تھے، اتفاق سے ہماری کلاسیں جو تھیں نا وہ سیکنڈ فلور پہ تھیں، تو ایک بڑی چھوٹی سی سیڑھی بڑی خوبصورت تھی جس سے روزانہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا آپس میں ٹاکرا ہوتا تھا۔ تو اس میں اس نظم میں اس کی امپورٹنس بہت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے گلاب چہرے پہ، ایک لڑکی، ایک لڑکی۔ گلاب چہرے پہ مسکراہٹ، چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے، وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو۔ آہا واہ واہ۔ وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو، کچھ اس تجکن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو، آہا کچھ اس تجکن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو، وہ اپنے رستے میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس کے کہتی تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں۔ واہ۔ وہ ساحلوں کی ہوا سی لڑکی جو راہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو، وہ کل ملی تو اسی طرح تھی، چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے، گلاب چہرے پہ مسکراہٹ، مگر جو بولی تو اس کے لہجے میں وہ تھکن تھی آہا کہ جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی ہو۔ واہ واہ واہ۔ اب اس کہ کا جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی ہو تو لیکن اس کا ایک بڑا لائٹر پہلو میں آپ کو سناؤں۔ اچھا واہ۔ میری بیٹی ایک کالج میں جس میں پڑھتی تھی وہاں مجھے بلایا گیا، تو وہاں میری جو پرانی کچھ کولیگس تھیں اور کچھ انہوں نے بڑی فرمائش کی، میں نے بڑا کوشش کی کہ میں بچوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ضرور سنائیں۔ تو میں نے جب یہ لائن پڑھی، وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو، تو ایک بچی بالکل سامنے بیٹھی تھی، کہنے لگی سر سہیلیوں سمیت۔ تو اس سے کمال کا کمنٹ میں نے کبھی نہیں کیا اچھا دیکھیں، بٹ دیٹ واز بیوٹیفل۔ بیوٹیفل، کیا اس حاضر جوابی اس بچی کی، زبردست۔ اچھا امجد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ زبان اور اس حوالے سے، کیا اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کا تقابل کرنا، اس کا مقابلہ کرنا یا اس کو ایویلویٹ کرنا، جو اچھا کام آج سے 50 برس پہلے، 30 برس پہلے، 80 برس پہلے اردو زبان اور ادب میں ہو گیا، کیا یہ جائز بات ہے؟ ہم بات بے بات فوراً یہ تقابل کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اب جو نظم کہی جا رہی ہے وہ پچھلی اب جو، یہ کیا درست ہے؟ یہ کیا تھوڑا سا تھوڑی زیادتی نہیں ہے؟ اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہیگل نے اور کارل مارکس نے کہا نا، ایک تھیسس ہے، ایک اس کا اینٹی تھیسس ہے، پھر وہ سنتھسائز ہوتا ہے۔ جب وہ سنتھسائز ہو کر آگے چلا جاتا ہے نا، پھر وہ خود تھیسس بن جاتا ہے، پھر اس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے and so on and so on۔ اصل میں جو ماضی ہے نا اس کا جو عطر ہے، اس کا سنتھسائز فارم میں اس کو لے کے چلنا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایز اٹ از اس کو ساتھ لے کر بوجھ اٹھانا وہ غلط ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ جو باتیں ہمارے بزرگوں نے کہی تھی وہ ان کے زمانے کے لیے تھی، ان کی ریلیونس زبردست، یہ صحیح کنٹمپریری اپروچ اس کو کہتے ہیں۔ جناب علی کا ایک کال میں آپ کو سناؤں، ایک کال کہ انہوں نے، ویسے اتنے بڑے لوگ تو باتیں کمال کی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے بچوں نے اپنے زمانے میں زندہ رہنا ہے، ان کو ان کے زمانے کے لیے تیار کرو۔ واہ سبحان اللہ، انہوں نے تمہارے زمانے میں زندہ نہیں رہنا، واہ 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 واہ، کیا اچھی تو یہ جو فیوچر کے لیے رہنا ہے تو اپنے زمانے کی خوشبو تو ان کو دو، لیکن پرابلم ان کا سالو کرو، کیونکہ پرابلم انہوں نے اپنا پرابلم سالو کرنا ہے، اس میں تمہاری جو ماضی کی خوشبو ہے، ماضی کا تجربہ ہے، وہ ہے، برحق ہے، لیکن اس کے ذریعے سارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیا اچھا، کیا اچھا۔ امجد صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، ہم سب وقت کی قید میں ہیں اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، آپ سے تو باتیں کرتے چلے جائیں، اور میرا خیال ہے آپ کے ساتھ نشستوں کا ایک سیریز ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پی ٹی وی کی جانب سے تو آپ کا اپنا گھر ہے, لیکن میرا رائزنگ ہے جی گھر پاکستان, جو ہے وہ اس میں آ کر ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے محترم امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ یہ خصوصی نشست تجربہ کی. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ.